अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रज़ी ताहिर कहते हैं। सच न्यूज़ पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया का हेड हूँ। इसके साथ साथ अपने पर्सनल प्लेटफार्म के ज़रिए भी व्लॉग्स करता हूँ, सहाफ़ी हूँ। नई बात, रोज़नामा समा, इसके हवाले से कई ऑनलाइन वेबसाइट्स पर कॉलम लिखता हूँ। गुज़िश्ता 12 साल से तकरीबन सहाफ़त के साथ वाबस्ता हूँ। सोशल मीडिया इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिया है। जो ख़बर पहले एक पूरे प्रोसेस के तहत आवाम तक पहुंचती थी, वो ख़बर अब मिनटों सेकंड्स के अंदर आवाम तक पहुंच जाती है। कहीं कोई हैपनिंग होती है तो उस हैपनिंग के अगले ही लम्हे हमें किसी न किसी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए और उस मोबाइल फ़ोन पर मौजूद एप्लीकेशन, सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए हमारे तक पहुंच जाती है। तो इतने स्ट्रॉन्ग मीडिया के ज़रिए चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो अफादियत है उससे तो इनकार मुमकिन नहीं है। जो सोशल मीडिया का किरदार है वो मनफी भी है, मुस्बत भी है। अगर हम मुस्बत किरदार की बात करें तो सोशल मीडिया एक आगाही का प्लेटफार्म है, अवेयरनेस का प्लेटफार्म है, जो बच्चों को अवेयरनेस दे सकता है, जो वालिदैन को अवेयरनेस दे सकता है। दूसरी जानिब इसके मनफी असरात भी मौजूद हैं कि यही जो सोशल मीडिया है, यही जो आपके हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल के ज़रिए क्राइम के नए नए रास्ते भी नज़र आते हैं। और वो लोग जिनको ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर बीमार ज़हनीत के लोग हैं, वो इसका मनफी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो एक कड़ी नज़र रखे कि सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल हो रहा है या मुस्बत इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप मुस्बत इस्तेमाल की बात करें तो मैंने सबसे पहले कहा कि आगाही कैंपेन्स कर सकते हैं इसमें। इसके साथ साथ हम मुख्तसर छोटी वीडियोज़ के ज़रिए बच्चों को इसमें बच्चों को एजुकेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलम्स के ज़रिए, आर्टिकल्स के ज़रिए, रिसर्च के ज़रिए माशरे में शऊर फैलाया जा सकता है। जी, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है कि बच्चों का जिनसी इस्तेसाल रोकने के लिए हम सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल कैसे मुमकिन बना सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमने देखना होगा कि जो जिनसी इस्तेसाल की रिपोर्टिंग है वो कितनी होती है। तो वो 100 में से 10 केसेस ऐसे हैं जो नेशनल मीडिया या अखबारात के ज़रिए रिपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले उस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हर उस वाक़े को रिपोर्ट किया जाए जो जिनसी इस्तेसाल से मुताल्लिक़ हो, क्योंकि इसमें बहुत सा माशरती प्रेशर होता है। वालिदैन जो है कहीं पे भागते नज़र आते हैं और अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के बजाय बच्चे को इस रिपोर्टिंग ना करके अपनी कोई नाम नहाद इज़्ज़त का एक जो है ना भूत सवार हो जाता है, जो हमारे माशरे का अलमिया है। तो सोशल मीडिया ये कर सकता है। अगर नेशनल मीडिया की कहीं रसाई नहीं भी है, पाकिस्तान में हम देखते हैं बहुत से इलाकों में, पूरे बलूचिस्तान के अंदर चीदा चीदा जगहों पर नेशनल मीडिया की रसाई है। इस तरह सिंध, अंदरून सिंध में, इसी तरह KP के बहुत से इलाकों में नेशनल मीडिया की रसाई आज तक नहीं है। जनूबी पंजाब के बहुत से इलाकों में नहीं है। तो सोशल मीडिया ये कर सकता है। और रियासती लेवल पर भी अगर हम करना चाहें तो हम एक टास्क फोर्स बना सकते हैं, एक ऐसी टास्क फोर्स जो स्टॉप चाइल्ड अब्यूज़ के नाम से हो या किसी ऐसे स्लोगन के तहत हो कि जो एक कैंपेन करे, एक भरपूर मुल्क गिर मुहिम करे। एक तरफ वो जिनसी इस्तेसाल को रोकने के लिए आगाही दे, दूसरी जानिब उन वाक़यात को रिपोर्ट करे ताकि रियासती इदारे उस पर मुतहरिक होकर एक्शन ले सके और मुजरिम को करार वाक़ई सज़ा सुना सके। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैकबाबाद की मिसाल ले लें या डेरा मुराद जमाली की मिसाल ले लें, या इससे भी आगे चल जाए सोबतपुर की मिसाल ले लें। ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इस किस्म के वाक़यात रूनुमा तो होते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं होते। जनूबी पंजाब के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस किस्म के वाक़यात होते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं होते। तो अगर सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए हर उस वाक़या जो उसके इल्म में आता है उसको रिपोर्ट करे, बाकायदा तौर पर कोई एक रिपोर्टिंग सेक्शन भी हो जाना चाहिए, कोई ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जिस पे बासानी रिपोर्ट किया जा सके। तो मेरे ख़्याल में वाक़यात जो जितने भी होंगे वो जब रिपोर्ट होंगे, रिपोर्ट होने के बाद रियासती इदारे उस पर एक्शन लेंगे और एक्शन लेने के बाद मुजरिम को करार वाक़ई सज़ा मिलेगी, तो तब ये मामला रुक सकेगा। अब ये होता है कि इज़्ज़त के नाम पर, गैरत के नाम पर, अक्सर माशरती प्रेशर के नाम पर, ख़ानदानी प्रेशर के नाम पर ये ऐसे वाक़यात को छुपा लिया जाता है, दबा लिया जाता है। जब ऐसे वाक़यात दबते हैं, छुपते हैं, मुजरिम मज़ीद होशियार हो जाए। मुजरिम को जब पता है
ہے کہ اس نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کے والدین خاموش ہو گئے تو وہ مزید بہادر ہو جائے گا، یا اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ واپس لے لی ہے معاشرتی پریشر پر، یا صلح نامہ کر لیا ہے، کچھ اس قسم کی حرکت کر لی ہے، تو مجرم مزید بہادر ہو جائے گا، اس کو سزا نہیں ملے گی تو کل پھر دوبارہ ایسی حرکت کرے گا۔ تو سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ اگر جہاں پہ نیشنل میڈیا نہیں پہنچتا، اخبارات نہیں پہنچتے، وہاں پہ ہمارا موبائل پہنچ سکتا ہے، ہماری آواز نکل سکتی ہے، ہم لکھ سکتے ہیں، ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں، ہم اس پر ولاگ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کردار ہے جو ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ جنسی استحصال کو روکنے کے لیے جو چیلنجز ہیں ان کو کیسے میڈیا کا کردار کیا ہے، سوشل میڈیا کا بالخصوص کردار کیا ہے؟ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو چیلنج، سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو میں نے پچھلے سوال میں بھی کہا ہے کہ رپورٹنگ نہیں ہے، واقعات رپورٹ نہیں ہوتے، چھپا لیے جاتے ہیں، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک جرم ہے، اس جرم کی حوصلہ شکنی کے بجائے مظلوم کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ مظلوم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کو رپورٹ نہ کرو، مظلوم یہ سمجھتا ہے کہ میں اس واقعے کو رپورٹ کروں گا تو میری عزت کا مسئلہ بن جائے گا، مظلوم یہ سمجھتا ہے کہ میں اس واقعے کو رپورٹ کروں گا تو میرے بچے کی یا میری بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہ وہ سوالات ہیں، یہ وہ منفی رجحانات ہیں جس کی وجہ سے ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال کر کے شارٹ ویڈیوز کے ذریعے، آرٹیکلز کے ذریعے، مختلف قسم کے پیغامات کے ذریعے، مؤثر شخصیات کے پیغامات کے، جس میں فلم سٹار ہوں، جس میں ایکٹرز ہوں، جس میں اینکرز ہوں، جس میں سپورٹس مین ہوں، وہ سارے والدین کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ اپنے بچے کے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مسئلہ حل تب ہوگا کہ آپ اس کو چھپائیں نہیں بلکہ بتائیں اور فائٹ کریں اس کے انصاف کے لیے۔ اگر آپ اس کے انصاف کے لیے فائٹ نہیں کریں گے، اس کو چھپائیں گے، تو میرے خیال میں آپ کا بچہ دوبارہ جنسی استحصال کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہ ہماری اور سب کی، ہمارے جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ والدین کو بتائیں کہ اپنے بچے کو بار بار جنسی استحصال کا شکار ہونے سے بچائیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ واقعات کو رپورٹ کریں۔ دوسرا، سوشل میڈیا جو ہے وہ حکومتی اداروں پر، پولیس پر پریشر ڈال سکتا ہے کہ ایسے واقعات کو ماڈل کورٹس کے اندر لے کے جایا جائے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسے واقعات کو ایک عام عدالت دیکھتی ہے، سال یا سال لگ جاتے ہیں، انصاف نہیں ہوتا، اور ان والدین کے پاس، جن والدین کے پاس جو ہے مہینے کا راشن نہیں ہوتا، وہ عدالتوں کی فیس کیسے بھریں؟ تو پھر ایسے واقعات کو سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہیں وہ اس پر فوکس کروائیں، یعنی ایک ڈسٹرکٹ پہ واقعہ ہوا تو اس ڈسٹرکٹ کے تمام سوشل میڈیا انفلوئنسر تب تک خاموش نہیں بیٹھیں جب تک انصاف نہ ہو جائے، تاکہ ماڈل کورٹس میں جائے 2 سے 3 ماہ کے اندر فیصلہ ہو سکے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کو حل کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اگلا سوال ہے بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق سوشل میڈیا کی کامیاب کمپین کی مثال دیں جس کی بنیاد پر کوئی پالیسی بنی ہو۔ تو یقیناً ماضی میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کا کچھ ہوا ہو، لیکن ماضی قریب میں اگر ہم جاتے ہیں تو 2018 میں قصور میں ایک بچی زینب کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، وہ قتل ہوئی، اور اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والا اس کا اپنا ہی استاد تھا بدقسمتی سے۔ اور یہ واقعہ جب آیا تو یہ واقعہ ہم خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس واقعے کی رپورٹ جو سب سے پہلے کی وہ عتیق الرحمان نامی ایک ایکٹیوسٹ نے کی، اور اس رپورٹ کا دوسرا یا تیسرا آپ کہہ لیں کہ رپورٹنگ یہ میری ذات تک پہنچی، اور پھر میرے ساتھ بہت سے اور لوگ اس گروپ میں موجود تھے۔ ہم نے ایک گروپ کے اندر اس کو کیا جہاں پہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بہت بڑی تعداد میں تھے۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ جو زینب بچی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور ہم نے اس پر آواز اٹھانی ہے، اس وقت تک آواز اٹھانی ہے جب تک اس بچی کو انصاف نہیں مل جاتا۔ جب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تو پاکستان کے تمام بڑے انفلوئنسرز، پاکستان کے تمام بڑے ٹویٹر ایکٹیوسٹ، انہوں نے اس پر پارٹیسپیٹ کیا، حصہ لیا، یہ ورلڈ وائڈ ٹرینڈ بنا، اور بالآخر یہ واحد کیس ہے میرے خیال میں جنسی زیادتی سے ریلیٹڈ کہ 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ لڑکا جس نے وہ
بد کردار آدمی جس نے یہ کیا تھا اس کو قرار واقعی سزا مل گئی. یہ واحد کیس ہے کہ 6 ماہ کے اندر وہ نچلی عدالت سے لے کر اوپر عدالت تک انصاف ہو گیا. ایسا پاکستان میں ہم نے کہیں اور نہیں دیکھا. لیکن کیا تھا کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا پریشر تھا اور بالآخر سزائے موت ہوئی. لیکن اس کے بعد یہ بھی نہیں کہ سزائے موت ہوئی, پھر زینب الرٹ کے نام سے وفاقی حکومت نے سال 2019 میں قانون بنایا, اور اس قانون کے ذریعے وہ قانون بدقسمتی سے صرف وفاق کی سطح پر ہے, یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں گلگت بلتستان, کشمیر اور وفاق یعنی اسلام آباد کے جو ایریاز ہے وہیں پر ہے. زینب الرٹ کیس بل جو ہے وہ 2019 میں پاس ہوا, اور اس کو اس وقت کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پاس کروایا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زینب الرٹ بل ہے اس میں مزید بھی بہتری ہو سکتی ہے, اور اس قسم کا ایک ہی قسم کا بل پورے پاکستان کی تمام صوبائی اسمبلیوں میں پاس ہونا چاہیے, تاکہ پورے ملک میں ایک جیسا قانون ہو, ایک جیسا بل ہو, تاکہ جو بھی اس میں بھی زینب الرٹ بل میں بھی والدین کو بہت تحفظ ہے, اور اس میں ساتھ ساتھ مظلوم کو یعنی اس بچی کو یا بچے کو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی آئیڈینٹی چھپانے کے حوالے سے, تاکہ یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ اس کی عزت محفوظ نہیں رہے گی, اس سے آئندہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ سر اٹھا کے نہیں جی سکے گا, اگر بچی ہے تو اس کی شادی نہیں ہو سکے گی, یہ اس قسم کے جو خدشات آتے ہیں ان خدشات سے بھی چھٹکارا اس بل کے اندر اس کا سلوشن موجود ہے. تو میرے خیال میں اگر سوشل میڈیا چاہے تو بہت کچھ بدل سکتا ہے.